بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال نسوة فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین۔ سورہ یوسف آیت 30۔ شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو وہ صریح غلطی کر رہی ہے۔ پیچھے یہ ذکر گزر چکا ہے کہ عزیز کی بیوی نے جو سازش کی اور جو کوشش کی اور وہ سازش اس کی کامیاب نہ ہو سکی، لیکن اس کی خبر لوگوں میں پھیل گئی، اسی حوالے سے بات یہاں پر آ رہی ہے۔ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم۔ اس نے یعنی عزیز کی بیوی نے جو ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیج دیا اور ان کے لیے تکیے دار مجلس آراستہ کی اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی۔ پھر عین اس وقت جب کہ وہ پھل کاٹ کر کھا رہی تھیں، اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکلا۔ جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور بے ساختہ پکار اٹھیں، حاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ یعنی ان کی شان و شوکت کو دیکھ کر، ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر، اور گویا کہیے کہ ایک طرح سے ان کے نورانی چہرے کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ یہ نور، یہ خوبصورتی، یہ تو کسی انسان کے اندر ممکن ہی نہیں ہے۔ تو گویا اس اعتبار سے انہوں نے ان کی تعریف کے اندر ہی بات کہی اور کہا کہ یہ تو ایک بزرگ فرشتہ ہے۔ یعنی اس معاملے میں ان کا اپنا جو خیال تھا کہ اتنی خوبصورتی کسی انسان میں ممکن نہیں ہے، تو ملک الکریم تو ایک طرف کہا، لیکن اس کے بعد جو بات آگے بڑھی تو اس کے اندر انہوں نے جو بزرگی فرشتے کے ساتھ منسوب ہوتی ہے اور جو اس طرح کا معاملہ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ نہیں رکھا، بلکہ یہ صرف ایک گویا کہیے کہ تعریف کے حوالے سے یا اس میں جو ان کی خوبصورتی سے جو دنگ رہ جانا تھا اس کی بنیاد پر انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ۔ عزیز کی بیوی نے کہا، دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی، بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا، اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ ان 3 آیات کے اندر جو بات اس میں ہمارے سامنے آ جاتی ہے 4 آیات میں، کہ جو اس گویا کہیے کہ اس سوسائٹی کی کیفیت ہے، اس سوسائٹی کی جو حالت ہے وہ اس کے اندر ہمارے سامنے واضح طور پر آتی ہے۔ ایک طرف پہلے مرحلے کے اندر یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ان عورتوں نے جو اس کی ہم منصب تھیں، ہم رتبہ تھیں، ان کا یہ خیال تھا کہ یہ اتنی بڑی عورت، اتنے منصب دار شخص کی بیوی اور یہ غلام کے پیچھے پڑی ہے، گویا کہیے کہ ان کے نزدیک کوئی سمجھداری کی بات نہیں تھی۔ لیکن جب اس شخص کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد جب یہ بات سامنے آئی کہ یہ تو ہے ہی اس لائق کہ ہر بد کردار اور بدخواہ جو ہے وہ اس طرف راغب ہوتا ہے، تو انہوں نے جو ہے اس مقام پر، اس موقع پر گویا کہیے کہ عزیز کی بیوی کو صحیح سمجھا اور عزیز کی بیوی نے بات بھی یہی کی اس موقع پر، دیکھ لیا یہ ہے وہ شخص جس کی بنیاد پر تم مجھ پر باتیں بنا رہی تھی،
اور اب دیکھو تمہارا کیا حال ہوا اس معاملے میں، یعنی اسے دیکھ کر تمہارا کیا صورتحال، یعنی ایک تو یہی کہ ان کے آگے جو چھری رکھی تھی اور ہاتھ کاٹ لیے، تو یہ ہاتھ کاٹنے سے مراد یہ کہ اس طرح سے گویا دنگ رہ گئی، توجہ بالکل بٹ گئی اور اس طرف اس طرح سے توجہ ہو گئی کہ بے خیالی میں ہاتھ کٹ گیا. یعنی یہ گویا کہیے کہ اس کے ایک اس کیفیت جو ہے اس کو بیان کرنے کے لیے اس چیز کو یہاں لایا گیا کہ اس نے یہ کام کیا ان لوگوں پر، یہ بات واضح کرنے کے لیے کہ اگر میں اس کی طرف راغب ہوئی ہوں، ملتفت ہوں، اور اگر میں اپنی کوئی جو خراب خواہشات ہیں پوری کرنا چاہتی ہوں تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، یعنی بلکہ اپنے آپ کو اس معاشرے اور اس ماحول کے اعتبار سے، اس سوسائٹی کے اعتبار سے صحیح ثابت کرنے کی بات کی اور اس کا اظہار بھی کیا، اعلان بھی کیا. اور یہاں کا بے شک یعنی اعلان کر دیا اس نے ان کے سب کے سامنے کہ میں نے وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، بے شک میں نے اسے رجانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا، تو یہ بچ تو گیا. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر یہ میری بات نہیں مانے گا، یعنی اب یہ اس کے سامنے کہہ رہی ہے، سب کے سامنے، اسے کوئی باک نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے اس معاملے میں، کہتی ہے اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو کیا ہے، لَيُسْجَنَنَّ، یہ قید کیا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور بہت ذلیل و خوار ہوگا. تو یہ اس معاشرے کی کیفیت ہے کہ اس نے بھری مجلس کے اندر اس بات کو اس طرح سے بیان کیا ہے. تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اونچے طبقوں کی جو اخلاقی حالت ہے سوسائٹی کی وہ کیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو خواتین ہوں گی یہ کوئی جیسا عزیز اس کا منصب ہے اسی کے ہم منصب لوگوں کی بیویاں ہوں گی، بیگمات ہوں گی، تو ان کی یہ کیفیت جو ہمارے سامنے اس مقام پر آتی ہے تو وہ یہ بات واضح اس سے ہو جاتی ہے کہ یہ جو کچھ سوسائٹی کے اندر خرابی اور بے حیائی اور فحاشی کے جو معاملات ہیں اور یہ جو تہذیب ہے، آج جس تہذیب کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یورپ کی تہذیب اور اس معاملے میں کہ شاید یہ ترقی کا نتیجہ ہے، تو دیکھ لیجئے زمانہ دراز پہلے، یعنی اس وقت کے اندر ہزاروں سال پہلے کی بات ہو رہی ہے کہ اس وقت بھی صورتحال کیا ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر گویا کہیے کہ یہ بات کوئی قابل شرم نہیں تھی. شرم کی بات یہ تھی کہ یہ اپنے منصب سے نیچے گر کر اور ایک غلام کی طرف جا رہے، یہ تھی قابل شرم بات ان کے نزدیک. لیکن یہ شرم کی بات نہیں تھی کہ اگر کوئی اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے واقعی ایسا انسان ہے تو یہ کام کرنا کوئی بری بات ہی نہیں ہے. تو یہ اس گویا کہیے کہ یہ اس معاشرے کی خرابی اور اس کی فحاشی بے حیائی کی تصویر ہے جو اس مقام پر ہمارے سامنے آ رہی ہے. تو یہ کوئی جو آج کے دور میں اس کو سمجھتے ہیں کہ ترقی کا نتیجہ ہے، تو یہ ترقی تو گویا کہیے کہ اس زمانے میں بھی موجود تھی اور اس شان کے ساتھ ہی پائی جاتی تھی کہ یہ جیسے کہ آج کے روشن زمانے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ آج پائی جاتی ہے. تو اس موقع پر ان کی یہ گفتگو سننے کے بعد یہ جو یوسف علیہ السلام کے سامنے گفتگو ہوئی ہے، اور یہ بعض روایات کے اندر یہ بات بھی آئی ہے کہ اس موقع پر ان عورتوں نے بھی یوسف علیہ السلام کو گویا کہیے کہ اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، سمجھانے کی کوشش کی کہ تمہیں اس کی بات ماننی چاہیے، یہ تمہاری محسن اور فلاں اور ایسا، یعنی گویا کہیے کہ اس طرح سے گویا انہوں نے بھی اس طرف اس کے یعنی راغب کرنے کی بات کی. تو اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے کہا قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو کر رہوں گا. یعنی جو صورتحال ہے، جو کیفیات ہیں، ان کیفیات میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش، یعنی یوسف علیہ السلام کا جو کردار اس موقع پر سامنے آ رہا ہے اور جس درجے کی پاک دامنی ہے، جس درجے کی عفت مآبی ہے، اور اپنے آپ کو گویا کہیے کہ لوگوں کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ ایسے مواقع فجور کے، گناہ کے ڈھونڈتے ہیں، یہاں مواقع ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یعنی لوگ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اس طاق میں ہے کہ جب بھی دل میں برائی کا ذرا سا بھی ادنا میلان ہی پیدا ہو تو گویا کہیے کہ وہ ان کو برائی کے اندر مبتلا کر لیں. تو اس موقع پر یعنی اس کیفیت کے اندر جو صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے کہ یوسف علیہ السلام وہ شخص ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے آگے سلطنت کے اندر، یعنی اس یہ جو مصر ہے اس کے اندر کس مقام تک انہیں لے کر جانا ہے. تو اس اعتبار سے گویا کہیے کہ صورتحال جو اس وقت سامنے آ رہی ہے کہ انہیں کیسے کیسے خواتین کا جو سوسائٹی ہے اس کا سامنا کرنا ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے. تو اب اس پہلے مرحلے کے اندر ہی اس آزمائش سے بھی گزار دیے گئے، وہ اس تربیت سے بھی گزار دیے گئے، اور اس سوسائٹی میں بھی لوگوں کے سامنے یہ بات آ گئی
یعنی ان لوگوں نے جان لیا، ان خواتین نے بھی، کہ جو ایک غلام کی بنیاد پر یہاں تک اتر آئی ہیں، تو جب یہ سربراہ مملکت بن جائیں تو کیا کیا کچھ نہ کر ڈالیں گی، کیسی کیسی چالیں اور کیسے کیسی سازشیں کی جائیں گی۔ تو پہلے ہی معاملہ جو ہے صاف کر دیا گیا کہ یوسف علیہ السلام کو ان چالوں سے زیر کرنا ناممکن ہے۔ یعنی انہوں نے اس معاملے میں اللہ رب العالمین کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ جیسے اس نے کہا کہ یہ قید کیا جائے گا، تو اس نے کہا قید مجھے منظور ہے، یعنی یہ بات منظور نہیں ہے، قید ہو جانا منظور ہے۔ تو اس موقع پہ انہوں نے اللہ رب العالمین سے یہ بات کہہ دی کہ اگر ایسا ہے تو بے شک ایسا ہی صحیح، لیکن آپ ہی مجھے اس صورتحال سے نکال سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں، میں ذاتی اپنی کوشش سے اس سے بچ نہیں سکتا جو صورتحال ہے۔ تو اس معاملے میں یہ کیفیت جو ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ یعنی قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ جو میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، اور اگر تو نے ان کی چالوں سے مجھ کو ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو کر رہوں گا۔ اس معاملے میں اس موقع پر جو یہ دعا کی ہے کہ یعنی اللہ سے کو مخاطب کیا ہے، اللہ سے بات کی ہے کہ یہ قید کی بات، تو بعض لوگوں نے اس پر کہا ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام یہ قید کی بات نہ کرتے تو شاید جو ہے وہ بچا لیے جاتے، قید میں نہ جاتے، اور اس کے بغیر ہی کوئی راستہ نکال دیا جاتا۔ عافیت کی دعا کرنی چاہیے، یہ بات تو اپنی جگہ ہے کہ عافیت کی دعا کا معاملہ، اور یقیناً یہ ان کے بھی سامنے رہا ہوگا، لیکن کس وقت کیا چیز کس چیز میں عافیت ہے ایک تو انسان یہ نہیں سمجھتا، یعنی کس چیز میں عافیت، کیا یہی اسی میں عافیت تھی کہ انہیں ان سے دور کر دیا جائے، یعنی ایک تو بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ سارے انتظامات اللہ رب العالمین کے، اور یوسف علیہ السلام ایک نبی ہیں اور ہونے والے، نبوت کا فریضہ ان کے ذمہ داری ان کو منصب دیا جانا ہے، تو یہ ساری تیاری تو اللہ رب العالمین کی جانب سے ہو رہی ہے، یعنی جس تربیت سے گزارا جا رہا ہے، جن کیفیات سے گزارا جا رہا ہے، اس لیے کہ انبیاء کی تربیت کا معاملہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین خود اپنے ذمے لیتے ہیں۔ اور جیسے ہمارے سامنے بات آ رہی ہے کہ مختلف انبیاء کو اپنے پہلے زندگی کے اندر اللہ نے مختلف مراحل سے گزارا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو وہاں بھیج دیا، یہ بات ہوئی تھی، اب یہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے یہاں بھیج دیا، ادھر جیل میں جا رہے ہیں، اتنا عرصہ وہاں پر گزارا جا رہا ہے، تو یہ اب اللہ کی مشیت کے مطابق ہے، ایسا نہیں کہ اگر وہ یہ بات کہتے تو شاید کچھ اور بات ہوتی۔ تو یہ بہرحال انہوں نے وہی بات کہی کہ جو اس موقع پر انہیں گویا کہ یہ اس مصیبت سے بچنے کے لیے کہ ٹھیک ہے یہ بات ہو رہی ہے، یہ مجھے منظور ہے، لیکن ان کی چالوں سے بچنا میرے بس میں نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ کی مدد شامل ہے، آپ کی مدد ہوگی تو یہ کام ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین سے یہ بات انہوں نے کہی، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم، اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دی، یعنی چالوں سے دفع کر، چالیں یعنی سے جان چھڑا دی، پیچھے ہٹا دیا، بچ گئے یہ۔ ایک تو بچ جانے کی بات یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو سیرت و کردار کی وہ پختگی عطا فرمائی، وہ سیرت صالحہ اللہ نے عطا فرمائی، اللہ نے وہ ان کو گیا کہ ان کے دل کو مضبوط رکھا اس معاملے میں کہ یہ اس طرف راغب نہ ہوئے، یعنی اللہ نے ان کی مدد کی، جب انہوں نے یہ کام چاہا کہ بچنا چاہا تو اللہ نے یہ کام کیا اور ساری تدبیریں بھی عورتوں کی ناکام ہو گئی۔ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ یہ جو نبی انبیاء کے بارے میں بات ہے کہ عصمت انبیاء، یعنی اللہ تعالیٰ انبیاء کی حفاظت فرماتے ہیں، تو حفاظت فرمانا یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کے اندر سے گناہ کرنے کی صلاحیت اور قابلیت جو ہے وہ سلب کر لی جاتی، کر ہی نہیں سکتے، ایسا نہیں ہے، یعنی اللہ نے انہیں ایسی سیرت صالحہ عطا فرمائی ہوتی ہے کہ وہ کرتے نہیں ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، یہ بات اپنی جگہ، یعنی اتنی اللہ نے ان کو اتنی قوت دے رکھی ہوتی ہے سیرت و کردار کے اعتبار سے، ضمیر کے اعتبار سے، کہ وہ بہرحال اس طرف راغب نہیں ہوتے، لیکن یہ بات نہیں کہ وہ کر نہیں سکتے، تو اسی بنیاد پر وہ کہتے ہیں اللہ اگر تو نے نہ بچایا تو میں بچ نہیں سکتا اور میں جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا، ورنہ یہ بات تو اس طرح سے بچنے یعنی اس ملوث ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو پھر اس دعا کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے کہ محسوس کر رہے ہیں اس بات کو کہ مجھے اللہ ہی بچا سکتا ہے، اسی کی مدد سے بچنا ہے، تو یہ جو کردار ہے، جو کیفیت ہے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ کہ ایک نوجوان ہے یعنی بالکل ایسی پختہ جوانی کے اندر اپنے موجود ہیں اور اس ایسے مواقع موجود ہیں، اور لیکن اس صورتحال کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے، تو یہ اللہ کی طرف سے عنایت ہے ان کی طرف۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور ان عورتوں کی چالیں ان سے دفع کر دی، بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔
تو ایک بات یہ بھی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر جیل کا دروازہ ان کے لیے کھلوا دیا اور یہ بہرحال جیل کے اندر داخل کر دیے گئے اور ایک طویل عرصے کے لیے ان کی سازشوں سے بچ گئے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین، پھر ان لوگوں کو یہ سوجی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں، حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اعتبار کی سری نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ یعنی یہ جو کیفیت ہے اس وقت کے جو وہاں کے آیان سلطنت تھے، جو گویا کہیے کہ عہدیداران تھے، جنہوں نے کام کیا کہ اپنی عورتوں کو تو روک نہیں سکتے تھے، بہرحال عافیت اسی میں سمجھی کہ یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا جائے، حالانکہ یہ معاملہ یوسف علیہ السلام کے بارے سے کچھ اور ہے کہ وہ بچنا چاہتے ہیں اور اس لیے انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا ہے، لیکن ان کا معاملہ کیا ہے؟ بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی سزا کے، کسی جرم کے ایک شخص کو قید کر دیا جائے، اور وہ بھی اس لیے کہ اپنی عورتوں کو روک نہیں سکتے، لہذا بچانے کے لیے انہیں کو جو ہے گویا قید خانے کے حوالے کر دیا۔ تو یہ کیفیت جو ہے وہاں کے سامنے آتی ہے کہ ایسی ناانصافی اور ایسا ظلم جو ہے کہ بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی گویا کہ گناہ کے ایک ایسے شخص کو کہ جس کی پاک دامنی اتنی ضرور مثل بن کے سامنے آ رہی ہے، اسے جو ہے قید خانے کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ قید خانے میں دو غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے۔ ایک روز ان میں سے ایک نے اس سے کہا کہ ان میں سے ایک نے یوسف علیہ السلام سے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کا تشید کر رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں۔ اب یہ بات کہ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام کر رکھے ہیں، یہ بھی اللہ کی مشیت کے اندر ہی داخل تھا نا، کہ اب کیسے یوسف علیہ السلام کو اس مقام تک پہنچنا ہے، اور گویا کہیے کہ اس سلطنت کو ان کے راستے ان کے لیے اللہ نے ہموار کرنے، ان کے حوالے کی جانی ہے، تو اس کا آغاز تو یہیں سے ہوتا ہے، جیل سے ہو کر ہی راستہ ان کے لیے گزرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ قید خانے میں دو غلام اور بھی ساتھ داخل ہوئے۔ ان غلاموں کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ ان میں سے ایک شاہی جو ان کا انتظام ہے، تو اس کا یعنی بادشاہ کو شراب پلانے کا جو انتظام ہے اس کا جو ہے وہ ساقی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ان کے مہمان خانے کا اس کا آفیسر، اس کا ذمہ دار ہے۔ تو ان دونوں کے بارے میں یہ بات کہ ان پر الزام ہے، دو الگ الگ الزامات سامنے آتے ہیں، اور اس کے لکھا ہے کہ یہ اس کی معمولی سی غلطیوں کی بنیاد پر ایسا تھا، لیکن پھر اس کے علاوہ بھی کہا گیا کہ شبہ تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے، یا تو شراب کے اندر دی گئی ہے یا پھر کھانے میں دیا گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس الزام میں یہ دونوں بند تھے۔ تو اس موقع پر انہوں نے آ کر یوسف علیہ السلام سے یہ بات کی کہ ہم نے یہ خواب دیکھا ہے اور ہمیں اس خواب کی تعبیر آپ بتائیں، اور ہم آپ کو ایک اچھا نیک آدمی دیکھتے ہیں۔ انا نراک من المحسنین۔ اب یہ جو نراک من المحسنین کی بات ہے کہ ہم جو ہے آپ کو ایک اچھے آدمی کے طور پر جانتے دیکھتے ہیں، یہ کس بنیاد پر ہے؟ ظاہر قید خانے کے اندر داخل ہو گئے اور ان کے ساتھ ہی یہ بھی قید ہے، تو اب قید خانے میں ہی جو یوسف علیہ السلام کا طرز عمل ہے، یعنی یوسف علیہ السلام جہاں بھی گئے وہاں انہوں نے اپنی صلاحیت کا لوہا منوایا، یعنی اپنے کردار کا، اپنی صلاحیتوں کا، اپنی خدمت کا، یعنی جو ان کی شخصیت تھی اس بنیاد پر۔ تو اس میں یہ صرف خوبصورتی کا معاملہ نہیں ہے کہ خوبصورتی تھی، اس خوبصورتی کی بنیاد پر جو ہے یہ ساری مناصب انہیں ملتے چلے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے کردار، ان کی شخصیت، اس کی خوبی کس کو دیکھتے ہوئے عزیز نے بھی اپنے سارے معاملات ان کے حوالے کر دیے تھے، جیسے پیچھے گزر چکا ہے۔ اور پھر اب یہ قید خانے کے اندر آ گئے ہیں، تو قید خانے میں آنے کے بعد بھی جو ان کا طرز عمل ہے، جو رویہ ان کا ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنا، ان کے کام آنا، ایک ایک آدمی کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا، یعنی ایک ظاہر سے مجرم تو یہ تھے نہیں کہ نہ کوئی مجرمانہ کوئی سوچ کا معاملہ اس طرح سے جیسے مجرم ہوتے ہیں، تو ان کے رویے بھی ویسے ہی ہوتے ہیں، ان کی شخصیت بھی ویسی ہوتی ہے۔ یہ تو ایک بہرحال نیک ترین آدمی ہے، انسان ہے۔ ان کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا ہے، تو اس میں ایک بات تو یہ کہ اکثریت جو ہے وہ یہ جانتی ہے، بیشتر لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جو ہے یہ بغیر کسی جرم کے قید کیے گئے، یعنی یہ انہیں جو ہے بغیر جرم کے یہ معصوم ہیں، اس معاملے میں کوئی جرم اور خطا ان سے سرزد نہیں ہوئی ہے، اس کے بغیر ہی، اور یہ وجہ یعنی لوگوں کے درمیان یہ بات معروف تھی۔ تو ایک تو بات یہ تھی کہ لوگ یہ جانتے تھے کہ یہ کیا جرم ہوا، ظلم کیا گیا ہے ان کے ساتھ، اور پھر دوسری طرف جو ان کا کردار وہاں پر نظر آتا،
تو اس کے بارے میں پھر یہ اسرائیلی روایات سے جو چیزیں سامنے آتی ہیں اس میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جو قید خانے کا داروغہ ہے اس نے یہ سارا کا سارا معاملات جو ان کے حوالے کر رکھے ہیں، یعنی اپنے کاموں میں سے بیشتر ان کے ذمے کر دیے ہیں، یعنی اتنا اعتماد ان پر کر رہا ہے اور گویا کہ یہ انہیں پورا موقع وہاں پر ہے، لیکن ہے تو بہرحال قید ہی۔ تو اس معاملے میں یہ ساری کیفیت جو سامنے آتی ہے کہ نیک آدمی کے طور پر تو اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی قید خانے میں جا کر بھی اپنے کردار کا لوہا منوا سکتا ہے، اپنے لیے کام کے راستے نکال سکتا ہے۔ تو یہ اس میں یہ کیفیت اب اس میں ہمارے سامنے آئے گی کہ پہلے تو انہی دونوں آدمیوں نے اس بات کی گواہی دی کہ ہم آپ کو ایک نیک آدمی دیکھتے ہیں، ہم ایک اچھے آدمی کے طور پر آپ کو جانتے ہیں۔ تو یہ ایک ظاہر سی بات ہے کہ ان کے برتاؤ کی بنیاد پر ہے۔ تو یہ کام آدمی ہر جگہ کر سکتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ہمیں بات سوچنے آگے بات آ بھی رہی ہے کہ کس طریقے سے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ کام جو شاید گھر پر ہی ہو سکتا ہے، محلے میں ہی ہو سکتا ہے، یہ کام تو ہر جگہ ہو سکتا ہے، یعنی اس کام کے لیے کسی جگہ کا معاملہ نہیں ہے، افراد کا معاملہ ہے۔ جہاں افراد میسر ہے، جہاں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہاں اس کام کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بات آگے آئے گی ہمارے سامنے۔ تو اب یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نیک آدمی ہیں۔ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ واتبعت ملة آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب ما كان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذلک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے ہمیں اپنے سوا کسی اور کا بندہ نہیں بنایا، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اب یہ یہاں پر اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو یہ یوسف علیہ السلام نے انہیں مایوس نہیں کیا، بلکہ یہ بات ان کے سامنے رکھی، کہا کہ ہاں یہ جو تم نے مجھ سے بات پوچھی ہے یہ میں تمہیں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اچھا، جواب دینے کے معاملے میں بھی اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پہلے میری بات سنو، میں ابھی تمہیں کچھ باتیں بتاتا ہوں، اس کے بعد تمہاری بات بتاؤں گا، تمہیں جو ہے یہ چیز بتاؤں گا، تمہارے سوال کا جواب دوں گا۔ پہلے مرحلے میں انہوں نے یہ بات بتا دی کہ کھانا آنے سے پہلے، یعنی تمہیں کھانا ملا کرتا ہے تو جب وہ کھانا آئے، اس سے جب آئے گا اس کے آنے سے پہلے ہی میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ یعنی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ کبھی کوئی آدمی سوچے میں نے تو ان سے سوال یہ پوچھا ہے، انہوں نے دوسری باتیں بتانی شروع کر دی ہیں، یہ تو کوئی اور قصہ شروع ہو گیا، لہذا اب پتہ نہیں کتنا لمبا چلے گا، شاید غلطی ہو گئی ان سے پوچھ کے، پھنس گئے ہم لوگ۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ واضح طور پر پہلے ہی بتا دیا کہ اس سے پہلے میں تمہیں یہ بات بتاتا ہوں۔ اس کے لیے کسی بڑی سوچ بچار کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی سن لو۔ یعنی اب جو بات شروع کی انہوں نے، بات کا آغاز اس مقام سے کیا ہے کہ یہ علم جس کی بنیاد پر میں تمہیں یہ تعبیر خواب کی دے رہا ہوں، یہ علم مجھے حاصل کیسے ہوا اور کہاں سے حاصل ہوا ہے۔ یعنی پہلے انہوں نے اس بات کو، یعنی ماخذ علم کیا ہے، اس بات کا انہوں نے آغاز کیا، یعنی اس سے بات کا آغاز کیا اپنی، کہ تاکہ بات سے بات نکال کر انہوں نے اپنی بات ان کے سامنے رکھی ہے۔ تو کیا کہتے ہیں، یعنی اس میں جو کہہ رہے ہیں ذالکما مما علمنی ربی، یعنی یہ ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں۔ یعنی یہ جو میں اب تمہیں یہ بات بتانے جا رہا ہوں، سوال تم نے مجھ سے پوچھا اور اب میں تمہیں اس کا جواب دے رہا ہوں، تو یہ میرے پاس جواب کہاں سے آیا، یہ علم کہاں سے آیا؟ تو اب یہاں سے گویا انہوں نے رب کا تعارف یہاں سے اپنے سامنے، ان کے سامنے رکھنے کے لیے یہاں سے بات کو اپنے لیے بنیاد بنا لیا کہ یہ علم مجھے، یہ ان علوم میں سے ہے، یہ علم جو ہے یہ صرف اصل علم یہ نہیں ہے، یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں۔ اور اب رب کون ہے؟ اب رب کی بات شروع کر دیا ہے۔ کون رب؟ کس رب کی بات کر رہا ہوں میں؟ یہ تو یہ وہ رب ہے کہ جو اللہ رب العالمین ہے، اس کے بارے میں اب وہ اس طرح سے بات کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اب اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا طریقہ میں نے اختیار کیا، ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ رکھا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اور ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ یعنی ساتھ ہی اپنا تعارف بھی ان کے سامنے رکھ دیا، اپنا تعارف ان کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ میں کون سے، میرے آبائی ابراہیم، یعنی اب یہ ابراہیم، اسحاق، یعقوب کی اولاد میں سے ہوں میں،
آپ دیکھیے یہ بات ہمارے سامنے آئے گی کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے. جس وقت یہ قید کیے گئے، یعنی جس وقت انہیں کنویں میں سے نکالا، یار بھائیوں نے ڈالا تھا، وہاں تک تو معاملہ تھا نہیں، لیکن جب وہاں سے نکال کر اور یہ جو قافلے والے لے کر چلے ہیں، اس موقع پر بھی انہوں نے یہ بات نہیں بتائی کہ میں کون ہوں، میں کون ہوں، کیا ہوں، کدھر سے آیا ہوں، کیا ہے. اس کا کوئی ذکر ہمیں نہیں ملتا اس کے اندر کہ انہوں نے کوئی اپنی شناخت بتائی ہو کہ بھائی یہ تو بھائیوں نے پکڑ کے ڈال دیا اور میں تو فلاں کا بیٹا ہوں اور فلاں کا یہ. اس لیے کہ بہرحال یہ ایک سلسلہ، یہ جو خانوادہ خاندان ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام خود رسول ہیں اور ان کے والد اسحاق علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، دنیا واقعی ابراہیم علیہ السلام سے. ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل غیر معروف قسم کا خاندان ہے، لوگ انہیں جانتے ہیں. مگر اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے ان کے سامنے بھی بات یہ رکھی. یہاں پر آ گئے، یعنی مصر میں آ کر بھی یہ بات کہیں سامنے نہیں آ رہی کہ انہوں نے اپنا تعارف کسی مقام پر پیش کیا ہو کہ بھائی میں تو فلاں آدمی ہوں اور فلاں جگہ سے یہ میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے. کہیں بھی یہ بات سامنے نہیں آ رہی ہے. تو اس اعتبار سے بات یہی ہے کہ گویا کہیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کا منشا ہے یا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جس صورت کے اندر بھی یہ بات اسی طرح چل رہی ہے. لیکن یہ پہلا موقع ہمارے سامنے آتا ہے اس قید خانے کے اندر کہ جب انہوں نے ان قیدیوں کو جواب دینا شروع کیا اور اپنی دعوت کا معاملہ ان کے سامنے رکھا تو اپنا تعارف بھی پیش کر دیا کہ میں کون ہوں اور میرا دین کیا ہے اور میں کس بات کی دعوت تمہیں دے رہا ہوں. تو اس میں اس کی جو بنیاد یہاں پر سامنے آتی ہے وہ کیا ہے کہ جب کوئی رسول جب کوئی اپنے دعوت لوگوں کے سامنے رکھتا ہے تو ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بتا رہا ہوتا ہے، جیسے قرآن کی طرف سے یہ بات بار بار سامنے آئی ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی اور پہلے انبیاء کے حوالے سے بھی وہ کہتے ہیں میں کوئی نیا دین لے کر نہیں آیا ہوں، میں وہی دین، وہی تسلسل میں اسی دین کو پیش کر رہا ہوں جو مجھ سے پہلے فلاں یہ انبیاء اور رسول لے کر آتے رہے ہیں. قرآن بھی یہ بات کہتا ہے کہ یہ کوئی نئی کتاب نہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے کتاب نازل کی ایسی ہی کتاب نازل ہوئی ہے. جو پیغام وہ لے کر آئے تھے وہی پیغام میں لے کر آیا ہوں، ایک ہی دعوت ہے جو تمام انبیاء نے دی ہے. تو یہ بات بتانا کہ یہ قدیم دعوت ہے، یہ قدیم ہے، یہ وہی چیز ہے جو پہلے سے موجود تھی، میں نے کوئی نیا دین نہیں لے کر آ گیا ہوں، کوئی نیا دین گھڑا نہیں ہے کہیں سے لا کے تمہارے سامنے پیش کر دیا ہوں. تو یہ بنیاد بن گئی ہے انہیں اپنا تعارف کرانے کی کہ یہ دین کیا ہے، یہ جو دعوت میں دے رہا ہوں تمہیں. اور جس انداز سے یہ بات سامنے آ رہی ہے اس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ گویا وہ لوگ بھی جانتے ہیں، یعنی یہ بات معروف ہے کہ ہاں یہ سلسلہ ہے خانوادہ جو ہے یہ خاندانی سلسلہ ہے انبیاء کا اور رسول کا، تو اس میں یہ چیز ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کے آداب کیا ہیں اور کس طریقے سے اس کام کو، ذمہ داری کو انہوں نے انجام دیا ہے. تو اس میں کئی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں آگے، تو اس کو پورا پڑھتے ہیں. یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے زندہ کے ساتھیوں تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا ایک وہ اللہ جو سب پر غالب ہے. اس کو چھوڑ کر ما تعبدون، اس کو خیر اب اللہ الواحد القہار، یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے. ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ امر الا تعبدوا الا ایاہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. کہتے ہیں کہ ایک وہ اللہ بہتر ہے جو سب پر غالب ہے، یا وہ متفرق جو تم نے بنا رکھے اس کو چھوڑ کر تم جس کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں. اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی. فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے. اس کا حکم ہے کہ اللہ کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو. یہی ٹھیٹ سیدھا طریقہ زندگی ہے. ذالک الدین القیم، یہ دین قیم ہے، ٹھیک طریقہ، سٹیٹ سیدھا طریقہ زندگی ہے. مگر ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر انسان جانتے نہیں ہیں، لوگ یہ بات جانتے نہیں، سمجھتے نہیں ہیں. تو یہاں پر گویا کہیے کہ انہوں نے اس اعتبار سے یہ اپنی دعوت ان چند آیات میں، چند جملوں کے اندر ان کے سامنے رکھ دی ہے. اور دعوت کی بنیاد کیا ہے اب آپ دیکھیں تو یہ بات اس میں ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ انہوں نے کس انداز سے، کس طریقے سے اپنی بات کو ان لوگوں کے سامنے رکھا ہے. یعنی پہلی بات تو یہی بتا دی کہ یہ بات جو میں تمہیں بتانے چلا ہوں یہ کہاں سے میرے پاس آ رہی ہے. اور یہی بنیاد ہے یعنی ایک رسالت کے لیے کہ
کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم ہے، یہ میری اپنی کوئی ذاتی خوبی یا ذاتی میری کوئی اپنی استعداد نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر میں نے یہ چیزیں حاصل کر لی ہیں۔ تو رسول تو بتا ہی رہے ہوتے ہیں کہ یہ علم جو میرے پاس ہے یہ من جانب اللہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہے۔ تو اس میں پہلی بات انہوں نے کے سامنے یہی رکھ دی کہ یہ چیز جو ہے یہ علم ان علوم میں سے ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمائے، اس کی بات تو سن رہے ہو، باقی آگے کی بات بھی سن لو۔ تو اب انہوں نے اپنی جو دعوت کا آغاز کیا، اس سے یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ انہیں جو منصب نبوت ملا ہے گویا کہ یہ اس کا آغاز اس مقام سے ہو رہا ہے، یعنی جیل سے ان کا آغاز ہو رہا ہے، اس بات کا آغاز ہو رہا ہے۔ پہلے یعنی جیل میں جانے سے پہلے کے مراحل میں ہمیں کوئی دعوت ان کی زبان سے نہیں ملتی ہے، یعنی کوئی دعوت یہ دے رہے ہوں، عزیز مصر اس کو دعوت دی ہو، کسی اور مقام پر دعوت کا معاملہ، دعوت کا آغاز اس مقام سے ہو رہا ہے۔ یعنی گویا کہ یہ کہ اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ انہیں جو نبوت جو ملی ہے وہ یہاں پر ملی ہے، یعنی یہاں سے انہوں نے اپنے کام کا آغاز کیا ہے۔ اب جس طریقے سے انہوں نے اپنے کام کا آغاز کیا ہے، یعنی اس بات کے اپنی بات کو پہنچانے کے لیے ایک موقع نکالا ہے اور جو حکمت انہوں نے اس موقع پر اختیار کی ہے، تو یہ ایک بڑا سبق ہے اس میں ہمارے لیے۔ یعنی ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں کس طرح کہ دو آدمی اپنا خواب بیان کرتے ہیں اور اپنی عقیدت مندی کا اظہار کرتے ہیں اور اس تعبیر پوچھتے ہیں، جواب میں آپ یہ کہتے ہیں کہ تعبیر تو میں تمہیں ضرور بتاؤں گا، یعنی کہتے ہیں مگر پہلے یہ سن لو کہ اس علم کا ماخذ کیا ہے جس کی بنا پر میں تمہیں بات تعبیر بتاتا ہوں، اور پھر اسی بات میں سے اپنی بات کہنے کا موقع نکال کر آپ ان کے سامنے اپنا دین پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات کیا پتہ چلتی ہے کہ جب آدمی اپنا ایک مقصد اپنے سامنے رکھتا ہے اور جب اس کو اپنے مقصد کی دھن لگی ہوتی ہے تو وہ باتوں میں سے ان کاموں میں سے اپنے کام کی بات بھی نکال لیتا ہے، اپنے موقع کی بات جو ہے وہ نکال لیتا، اور اگر وہ حکمت بھی ساتھ اس کے ہے تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنی بات جو ہے وہ منتقل کر دیتا ہے۔ لیکن یہ کام ظاہر سی بات ہے کون شخص کر سکتا ہے؟ وہی شخص کر سکتا ہے کہ تبلیغ حق کی دھن اس کے اندر سمائی ہوئی ہے، یعنی اس نے اس کام کو اپنے لیے وہ کہیے کہ بمنزلہ نصب العین کے سمجھ رکھا ہو کہ یہ جب موقع ملے تو اپنی بات کرے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ بعض معاملات میں یا بعض ذیلی قسم کے موضوعات کے والے سے ایک اپنے اندر ایک خاص گویا کہ یہ سوچ رکھتے ہیں یا جذبہ رکھتے ہیں، تو دیکھیں گے آپ جب وہ بات شروع کریں گے، کوئی بھی بات شروع ہو تو بالآخر کچھ دیر کے بعد پتہ چلے گا کہ انہی کے موضوع پر بات ہو رہی ہے، یعنی وہ بات کو اس طریقے سے لے کر وہاں پہنچا دیں گے کہ ان کے موضوع پر بات ہو رہی ہوگی، چاہے وہ سیاسی معاملات پر بات ہو رہی ہو یا کسی اور دین معاملے میں بات ہو رہی ہو، کسی مذہبی گویا کہیے مسئلے کی بنیاد پر بات ہو رہی ہو، کسی فرقہ واریت کے حوالے سے بات ہو رہی ہو، یعنی وہ گویا کہیے کہ اپنی بات کو اس طرح سے وہاں تک لے جائیں گے کہ آدمی محسوس کرے گا کہ یہ گویا کہیے کہ میں تو بڑے غیر محسوس طریقے سے وہاں آگے جائیں مجھے لے جانا چاہتے تھے۔ تو یہ ہر آدمی کے اپنے مقصد کی بات ہے کہ وہ کتنا اس کے ساتھ میں وابستگی رکھتا ہے اور کتنی حکمت جو ہے اس کے اندر موجود ہے۔ یہ حکمت جو ہے ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں کہ کس طریقے سے دو آدمی متوجہ ہوئے اور انہوں نے فوراً ہی ان کی بات سے اپنی بات بھی ان تک منتقل کر دی، تاکہ یہ بات نہ ہو کہ ایک آدمی مجھ تک آیا اور میری بات جو ہے مجھے موقع ملا اپنی بات اس تک منتقل کرنے کا اور اس کے بغیر وہ چلا گیا، یعنی کوئی نہ کوئی ذریعہ نکالا جائے، کوئی موقع نکالا جائے۔ لیکن اس میں کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ جیسے کوئی آدمی ہاتھ میں ہاتھ آیا سامنے آیا گویا کہ یہ دوسرے معنوں میں پھنسا اور فوراً ہم نے شروع کر دیا، تو یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ حکمت یہ ہے کہ آپ موقع نکال کر مناسب طریقے سے کس طرح سے کیا اس کا موقع ہے، اگر موقع ہو تو بات کرنی چاہیے، اگر موقع ہوگا تو بات کرنے کا تو پھر یقیناً بات اثر کرے گی، لیکن اگر بے موقع بات کی جائے تو پھر نقصان ہو جائے گا، بے موقع بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو اس میں یہ چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ پھر اس میں ایک بات اور آتی ہے اور وہ یہ بات ہے کہ اس میں انہوں نے کوئی تفصیل پیش نہیں کی، کوئی تفصیل نہیں ہے، یعنی اس موقع پر صرف کیا بات کی ہے، توحید کی بات ان کے سامنے رکھی ہے، ایک الہ واحد کی بات ان کے سامنے رکھی ہے، اور کیا بات کی ہے، اِذِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، اِذِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، یہ بات کی ہے ان کے سامنے۔ کوئی تفصیلات میں نہیں گئے، کوئی ساری تفصیلات بتائی جائیں، دین کی تفصیلات بہت ساری ہیں، لیکن یہاں بات کیا ہے، یعنی اصول جو ہے وہ بنیادی جو ہے وہ سامنے رکھ دیے کہ جس کی بنیاد پر حق اور باطل کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ جب آدمی اس ایک بات کو سمجھ لیتا ہے تو پھر آگے بات کے تو پھر پوری تفصیل آگے چلتی ہے۔ لیکن پہلا مرحلہ جہاں سے راستے جدا ہوتے ہیں تو پہلا کام یہی کہ آپ اس مقام سے بات کا آغاز کریں کہ جہاں انسان کو پتہ چل جائے کہ یہ الگ دو راستے ہیں۔
یعنی ایک حق کا راستہ ہے اور ایک باطل کا راستہ ہے. تو ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم. تو یہ تینوں جملے جو ہمارے سامنے ہیں یہ بہت زیادہ واضح کرنے والے ہیں اپنی دعوت کے اعتبار سے. اور پیچھے جو بات انہوں نے کہی ہے کہ ایک رب بہتر ہے، یہ سارے کے اتنے سارے، تو یہ تو خیرہ غلامی کا نظام وہاں چل ہی رہا تھا. اب وہ دیکھ رہے تھے کہ ہاں ایک رب ایک مالک بہتر ہوتا ہے، 10 آدمی کی غلامی جو ہے وہ صحیح ہے، یا گویا کہیے کہ ایک آدمی کی غلامی کا معاملہ جو ہے وہ آسان انسان کے لیے ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ چیز انہوں نے ان کے سامنے اس موقع پر رکھ دی ہے. اور اس بات کو انہوں نے گویا کہ اظہار تو نہیں کیا ہے، لیکن اس بات کو انہوں نے گویا محسوس کیا ہے اس بنیاد پر کہ آگے جو ان کا رویہ سامنے آتا ہے وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ہاں ان کی نظر میں اس بات کی اہمیت ہے، اور یوسف علیہ السلام کا مقام جو ہے وہ سامنے آتا ہے ان کی نظر میں. اچھا، اپنی بات انہوں نے کہہ کے آگے کہا یا صاحبی السجن، یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیصلب فتأکل الطیر من رأسہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان. اے زندہ کے ساتھیوں، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب، یہاں رب کسے کہا ہے؟ شاہ مصر کو کہا ہے، اپنے رب کو شراب پلائے گا، رات دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے. فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے. یہاں بھی یہ بات واضح رہے کہ یہ جو اس کے لیے کہا کہ ربہ خمرا، اپنے رب کو، اور اس سے مراد کون ہے؟ شاہ مصر ہے، کہ وہ ایسا ہی مانتے اور ایسا ہی کہتے تھے ان کے لیے. تو یہ بتایا جائے تم اپنے رب کو. تو اس معاملے میں اور بات یہی ہے کہ آدمی جب وہ مقام انہیں دے رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہی ان کے لیے بات ہو رہی ہے. یہ اپنے رب کی بات ہے، ان کے کہ جسے تم نے بنا رکھا اپنی بات، تو کہہ چکے ہیں کہ میں تو اللہ الہ واحد کے سوا کسی اور کو رب تسلیم ہی نہیں کرتا، میں تو اسے ایک اللہ کو رب مانتا ہوں. تو اپنی بات کہہ کر اب ان کے سامنے رکھا ہے. تو یہ بات ان کے خواب کی تعبیر جو ہے ان کے سامنے رکھ دی ہے اور بتا دیا ہے کہ اب کیا نتیجہ نکلے گا. تو بات واضح ہو گئی، بتا دیا کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ آگے ہونے جا رہا ہے. اب یہاں پر ایک دو باتیں اور اس حوالے سے ذرا سے دیکھ لینے کی ہے کہ جب انہوں نے یہ جو خواب اپنا بیان کیا ہے تو خواب بیان کرتے ہوئے کیا کہا کہ ہم نے یعنی انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو ایک نیک آدمی دیکھتے ہیں اس لیے پوچھ رہے ہیں. یعنی اس میں اس معاملے میں توقع کیا کرتا ہے آدمی کہ جو نیک آدمی ہوگا وہ علم والا بھی ہوگا. یعنی ایک عام لوگوں کا ذہن کیا جاتا ہے کہ ایک نیک آدمی جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے اپنے دینی معاملات یہ سارے آدمی یہاں کیا پوچھ رہا ہے، یہ عام طور پر اس کا ذہن کیا ہوتا ہے. خواب کس کی طرف سے ہے؟ اگر وہ سمجھ رہا ہے کہ اگر یہ خواب کی کوئی حقیقت ہے، یعنی خواب کے بارے میں تھوڑی سی بات کی تھی جب وہ خواب کا سلسلہ شروع ہوا تھا، آغاز میں یہاں پر کئی مرتبہ خواب کا معاملہ آ گیا ہے. یعنی یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تو وہاں پر ہی بات آ گئی تھی اس حوالے سے. پھر اب یہ ان کا خواب سامنے آ گیا، ابھی بادشاہ خواب دیکھے گا اس کا خواب سامنے آئے گا. تو یہاں خواب کئی مرتبہ سامنے آ رہا ہے. تو اس معاملے میں اس حوالے سے تو یہ بات جو ہے وہ آدمی یعنی کہ یہ تو اگر اللہ کی طرف سے بات آ رہی ہے تو اس میں کوئی اشارہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ مشیت کی طرف سے کیا اشارہ ہے، معاملات ہیں آگے کیا ہونے والے. تو ایک نیک آدمی سے اس کا یعنی یہ علم ان علوم میں سے ہوگا جو کہ من جانب اللہ ہو سکتے ہیں. تو یہ ان کا تصور ہے. اور یوسف علیہ السلام نے بات بھی یہی بتائی، کہا بھی یہی کہ مجھے جو یہ علم حاصل ہے یہ ان علوم میں سے ہے جو اللہ رب العالمین نے مجھے عطا فرمائے. تو اس اعتبار سے یہ بات تو اپنی جگہ ہے. تعبیل الاحادیث کی جو بات کی ہے کہ مجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا، ایک تو یہ کہ آدمی اتنا سمجھدار ہوتا ہے، اسے اتنی اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اتنی سوجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے کہ وہ بین الصدوری چیزوں کو سمجھ لیتا ہے. یعنی جو بات سامنے آ رہی ہوتی ہے تو اسی سے وہ نتیجہ نکال لیتا ہے. اور پھر جب وہ نبی بھی ہو تو ظاہر سی بات ہے پھر اسے وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے کہ اللہ کی طرف سے بھی رہنمائی اسے براہ راست مل رہی ہوتی ہے. تو اس طرح سے یہ گویا کہیے کہ معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے خواب کی تعبیر کے معاملے میں. اب اس پر لوگوں نے بات کی ہے کہ خواب جو ہے ایسے لوگوں کو نہیں بتانا چاہیے، آپ نے ایسے نیک لوگوں کو بتانا چاہیے، اپنے ہمدرد بھائی-خواہ لوگوں کو بتانا چاہیے. لیکن بات یہ کہ بھائی-خواہ لوگوں کو بتائیں یا نیک لوگوں کو بتائیں، بات اسی بات ہے کہ جب ان کے پاس وہ علم ہے کہ اس کی بنیاد پر بتا سکیں. یعنی ایسا کوئی علم بہرحال معلوم دائروں کے اندر ہمیں وہ علم ایسا نہیں ملتا کہ جس کا ماخذ جو ہے وہ اللہ کے رسول یا اللہ کی طرف جو ہے کتاب کی طرف وہاں تک ملے گا تو صحیح، یہ چیزیں تو ملیں گی آپ کو اور کتابیں اور یہ سب چیزیں اور لوگ بھی بتانے والے، لیکن اس کا براہ راست تعلق وہاں تک پہنچ جائے تو یہ سلسلہ جو ہے درمیان میں منقطع ہے، اس طرح سے ہمارے سامنے نہیں آتا. تو بہرحال بات اس کی یہی ہے کہ جتنی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے کہ اس اعتبار سے انسان جو ہے اس کے ساتھ اتنا ہی تعلق رکھے، اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی
کوشش نہ کرے، اس لیے کہ کچھ چیزیں اگر اس سے اشارتاً آ بھی جاتی ہیں سامنے ان خوابوں کے ذریعے سے، تو بہرحال اپنے وقت پر وہ پوری ہوتی ہیں، اور انسان اس کے لیے روکنا اور ٹوکنا اور بدل لینا اور اس سے فائدہ اور یہ سب کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ یہ سارے خواب ہمیں یہی بتا رہے ہیں، سوائے ایک خواب کے جو کہ یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ساتھ۔ ابھی یہ جو بادشاہ مصر دیکھے گا، اب یہ جو بادشاہ دیکھنے والا، خواب دیکھنے والا ہے، کون ہے یہ کافر ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ یعنی اس کا معاملہ یہ ہے۔ اور لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس مقام پر بیٹھا ہے، اس جگہ پر ہے کہ جہاں پر اسے سارے انتظامات کرنے چاہیے، اس سلطنت کا فرما روا ہے اور ذمہ دار ہے، اسی کام کرنا ہے، اس کا انتظام کرنا ہے۔ تو گویا کہیے کہ اللہ نے اسے یہ اشارہ دے دیا ہے کہ وہ یہ کام کرے، اور پھر یوسف علیہ السلام کے ذریعے کام کیا گیا۔ تو غرض یہ اس مقام پر پہنچتے ہیں تو بات کرتے ہیں، تو اس میں صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم اپنے نبی کو عطا کیا تھا اس کی بنیاد پر انہیں بتا دیا، بلکہ جس انداز سے بات کی ہے، قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، کہ فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے۔ تستفتیان فتویٰ لینا، اس میں یعنی جو بات پوچھ رہے تھے وہ بتا دی گئی۔ اس میں یہ بھی کہا ہے، بائبل ان کی یہ تلمود کی روایت میں کس میں یہ بات آتی ہے، اس میں یہ کہتے ہیں یعنی اسرائیلی روایات سے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں تھا، ہم تو بات بنا رہے تھے، یعنی ہم تو جھوٹی بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب تم بات بنا رہے تھے، جو کچھ بھی کر رہے تھے اب ہوگا یہی، اگر تم نے خواب نہیں دیکھا تب بھی اب اللہ کا فیصلہ یہی کہ ایسا ہی ہوگا، یعنی گویا ان کی طرف سے یہ بات اس طرح سے۔ تو اگر یہ بات صحیح ہو تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے یہ بات طے شدہ تھی اور ان کے ذریعے آئی سامنے اور واضح کر دی گئی۔ تو ایسا نہیں تھا کچھ اور کر کچھ اور دیا گیا، سب چیزیں اللہ کے پاس طے شدہ ہیں اور اپنی جگہ پر متعین ہے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ اپنے ہر چیز لکھ رکھی ہے۔ وقال للذي ظن انه ناج منهم اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين۔ پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف نے کہا کہ اپنے رب یعنی وہی شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا، مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب یعنی شاہ مصر سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا، اور یوسف کئی سال قید خانے میں پڑا رہا۔ یہاں پھر یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ جو پھر معاملہ ہو گیا کہ یہ انہوں نے کہا کہ ذکر کرنا، اور تاکہ اسے پتہ چلے کیا ہو رہا ہے، یہاں پر کیا معاملہ ہوا ہے اس اعتبار سے، اور جو تم نے میرے بارے میں جانا ہے، پہچانا ہے، یا میری شخصیت کو دیکھا ہے، میرے کردار کو دیکھا ہے، تو بادشاہ سے ذکر کرنا۔ تو اسے شاید خیال آئے کہ کیا ظلم ہو رہا ہے ایک شخص کے ساتھ میں، تو اس طرح سے انہوں نے اپنی بات آگے پہنچانے کی بات کی اس سے۔ لیکن بات سامنے یہ آئی، اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ شیطان نے ایسا غفلت میں ڈالا کہ اب وہ یہ ذکر کرنا بھول گیا۔ دیکھیے ہر چیز کے پیچھے مشیت تو اللہ تعالیٰ کی ہے ہی نا اپنی جگہ پر، یعنی یہ بات تو اپنی جگہ طے شدہ ہے۔ اب اس میں یہ بات کہ اس نے شیطان نے انہیں بھلاوے میں ڈال دیا اور یہ کام اس طرح سے ہوا، یعنی یہ کام اس طرح چلا گیا آگے۔ اور اس میں یوسف علیہ السلام کے بارے میں اب یہاں یہ بات بیان کی گئی، ایک یہ بات بھی کہ اگر یوسف علیہ السلام نے اس سے نہ کہا ہوتا، یعنی اس سے کہہ کر گویا کہیے کہ افراد پر انحصار کیا، تو یہ بات بھی گویا کہ یہ اس طرح سامنے نہیں آتی ہے، بلکہ بات یہ کہ اللہ ظاہر نبی ہے، اور نبی جس طریقے سے اس کی تربیت ہے، اس کی تمام تعلیم ہے، سب چیزیں، تو توکل اللہ پر کتنا ہوگا۔ تو دنیاوی تدابیر اختیار کرنا، یعنی تدبیر اختیار کرنا، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، یعنی تدبیر اختیار کر کے بھائی ٹھیک ہے کسی آدمی سے بھی کوئی کام لینے کی بات ہو تو تدبیر کی بات ہے کہ جا کے ذرا بتانا کیا ہو رہا ہے یہاں پر، یعنی تدبیر کی بات ہے۔ اور تدبیر ہمیں تمام لوگوں کے ساتھ ملتی ہے، خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتی ہے تدبیر۔ آپ اختیار کرتے ہیں، آپ ہجرت کے لیے نکلتے ہیں مکے سے، تو بجائے مدینے کی طرف جو رخ کرنے کے آپ دوسری طرف سمت میں رخ کر کے اور جا کے غار ثور میں جب پناہ گزین ہو جاتے ہیں، تدبیر ہے، یعنی کیا ہے تدبیر آپ نے کی ہے اس اعتبار سے۔ تو یہ توکل کی بات نہیں ہے خواہ کہ توکل کے منافی ہو گئی بات، یہ بلکہ توکل کے اندر ہی بات تدبیر کرنا بھی ہے۔ تو تدبیر کرنے کے اعتبار سے گویا کہیے کہ یہ چیز کوئی غلط نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام نے یہ تدبیر کی۔ تو یہ جو معاملہ ہے اس میں یہ اسی اعتبار سے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو منظور یہی ہے، اور بہرحال وہ بات انہوں نے اپنی طرف سے کی، تدبیر کی، لیکن وہ تدبیر جو ہے اس طریقے سے اس موقع پر کام نہیں بلکہ آگے چل کر کام آتی ہے۔ وقال الملك انی ارى سبع بقرات سمان یأکلوہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى یابسات یا ایها الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ ایک روز بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں،
اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی۔ اے اہل دربار مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کا مطلب سمجھتے ہو۔ قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، لوگوں نے کہا یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے۔ یعنی انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا۔ یہاں بھی ایک بات ہمارے سامنے یہ آتی ہے، ایک تو بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، ٹھیک ہے، ابھی درمیان کا بات سارا اللہ نے سلسلہ چھوڑ کر اب اس بات پر آ گئے جہاں سے بات شروع ہونی ہے آگے۔ ظاہر کوئی قصہ نہیں ہے، کہانی نہیں ہے، تاریخ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو اس سے جو ہمیں سبق دینا ہے، جو باتیں بتانی ہیں، اصولی وہ بتا رہے ہیں۔ تو درمیان کا وہ سارا وقت چھوڑ کر، یعنی یہ جو بضع سنین کی بات آئی ہے، تو بضع سنین کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ 10 سے کم کی بات ہے۔ تو کسی نے 7 سال کہے ہیں، کسی نے 8 سال کہے، 9 سال کہے کہ یہ انہوں نے گزارے قید خانے میں۔ تو اب اس کے آخری مرحلے کی بات کا آغاز اس مقام سے ہوتا ہے۔ تو بادشاہ نے خواب دیکھا ہے اور اس کے لوگوں نے کیا کہا کہ ہم ایسے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے ہیں۔ تو اپنی جس بات کو جانتے نہیں ہیں تو اس کے بارے میں اس کا اقرار کر لینا۔ قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین۔ تو اس معاملے میں کہ انہوں نے اپنے لاعلمی کا اظہار کر دیا کہ یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں، اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے۔ اب اس کے بعد آگے بات شروع ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کہ جس کے اندر کہ اب وہ شخص جو ہے جس کو جو وہاں سے بچ کر آیا تھا، اب وہ یوسف علیہ السلام کی طرف متوجہ کرائے گا بادشاہ کو۔ تو اس کی بات کا انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آگے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں تک کی بات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔